اب چھٹا ٹاپک، قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کوشش کرنا، نمبر 2 بات متوجہ ہو کر سننا، اور نمبر 3 اپنی عقل استعمال کرنا، انٹلیکٹ استعمال کرنا۔ اس کے ثبوت پہ کچھ آیات ہیں۔ آیت نمبر 20 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بار کو نیت کر کے نکلے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر حضور کے قدموں تک پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش تو کوئی کرے۔ آیت نمبر 21 سورہ صاد کی آیت نمبر 29، یہ بھی اہم ترین آیات میں سے ہے مولویوں کی کمر توڑنے کے لیے۔ کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس میں سے نصیحت حاصل کریں۔ عقل والوں سے مراد مولوی نہیں ہے، ہر انسان جس کے پاس عقل ہے۔ کیوں کہ بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہونی۔ تو اگر عقل والے صرف مولوی ہیں پھر تو ہماری موجیں لگ گئی۔ اگر مولوی سے مراد اپنے آپ کو لے رہا ہے پھر تو سارے ہم جنتی ہیں، ہمارے پہ تو گرفت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم بھی مراد ہیں تو پھر مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے اس مسئلے میں، پھر ہر بندہ عقل استعمال کرے گا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر۔ تو قرآن پاک جو باطل نہیں داخل ہو سکتا۔ کوئی مولوی کا لبادہ پکڑی اور داڑھی اور تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں مولوی کا لبادہ اوڑھ کے بھی قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا، پکڑا جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑا جائے گا۔ آیت نمبر 22 سورہ قاف کی 37 نمبر آیت، ان فی ذلک لذکرا، بے شک اس میں ہے نصیحت، لمن کان لہ قلب، یا تو اس شخص کے لیے جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو، اس کے لیے، اور اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے، او القى السمع وهو شہید، تو یا پھر دوسری کیٹیگری کا بندہ ہے، تو بات متوجہ ہو کر سنے، کان لگا کر، تو اس کے لیے بھی ہدایت ہوگی۔ پہلے کی مثال سیدنا ابوبکر ہے، دوسرے کی مثال سیدنا عمر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی۔ سیدنا علی پر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی۔ سیدہ خدیجہ کے اوپر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی۔ کیوں؟ لمن کان لہ قلب، ان کا دل مردہ نہیں تھا، انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اگر زندہ نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں۔ دوسری بات ہے او القى السمع وهو شہید، یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سن لے تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ سیدنا عمر کو 6 سال لگے لیکن بات سمجھ آ گئی، سنتے رہے سمجھ آ گئی۔ جیسے مجھے بھی 31 سال لگے تو پھر بات سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ آیت نمبر 23 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36، انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا قیامت والے دن، ثم الیہ یرجعون، پھر تمہارا لٹایا جانا اسی کی طرف ہوگا۔ یعنی یہ لوگ اصل میں مردہ ہیں جو بات سنتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھیو گمراہ ہو جاؤ گے، نہ سنو، وہ گل سنو ہی نہ، علی دی گل ہی نہ سنو، جڑا اتنے جانا گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو ڈاکی سے بھی کم حیثیت ہے، اپنے نبی کا پیغام کوشش کرتے ہیں لوگوں تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کس کی روش ہے کہ بات نہ سنو۔ اگلی آیت سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 26، اور یہاں پر آیت نمبر 24، وقال الذین کفروا، اور کافر کیا کہتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، پھر تم یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ تو نہیں کہو گے، پھر تم کہو گے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مت سننا قرآن کو، یہ کافر کہتے تھے۔ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور شور مچا دیا کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تمہارے غالب آنے کی ایک ہی صورت ہے، قرآن کا تو تم علمی لیول پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، رولا ڈال دو، لڑائی ڈال دو، جھگڑا ڈال دو، کوئی بات قرآن کی سنے ہی نہ، کیونکہ جو سنے گا وہ صحابی ہو جائے گا۔
اس زمانے میں تھا. آیت نمبر 25 سورۃ الملک کی آیت نمبر 10. ان لوگوں کا قیامت والے دن کیا حشر ہونے والا ہے جو کہتے ہیں گال نہ سنو گال نہ سنو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے اگر دنیا میں ہم بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. اس سے اگلی آیت ساتھ ہی ہے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا, پھٹکار ہو ان کے اوپر. اصلی جرم کیا ہے؟ بات نہ سننا اور عقل استعمال نہ کرنا. ٹاپک نمبر 7. قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور جہاد اکبر ممکن ہی نہیں ہے. دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر کتاب اللہ. آیت نمبر 26 جو ٹائٹل آیت کے طور پہ میں نے بیان کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 19. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قرآن میرے پاس اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں تبلیغ کر دوں, تمہیں ڈر سنا دوں. جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ تبلیغ نہ کرے. یہاں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں. ایک مکتبہ فکر نے فیضان سنت پکڑا دی ہے, دوسرے نے فضائل اعمال پکڑا دی ہے, تیسرے نے الرحیق المختوم پکڑا دی ہے, چوتھے نے 14 ستارے پکڑا دی ہوئی ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو پتا ہے. اور کتاب اللہ پس پشت. آیت نمبر 27 سورہ قاف کی آیت نمبر 45. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو واعظ کریں, لوگوں کو تذکیر کریں, نصیحت اس کے لیے جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے وہ مان لے گا آپ کی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ یہی سورہ قاف ہوا کرتی تھی, 45 آیات ہر جمعے کا خطبہ. صحیح مسلم کتاب الجمعہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2015 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف اس کتاب کے ذریعے آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے. آیت نمبر 28 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52. فلا تطع الکافرین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کریں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کتاب اللہ کے ساتھ جہاد. قتال تو اس کی آخری سٹیج آئے گی نا. جس کا کتاب اللہ سے تزکیہ نفس ہوگا, عقائد کی اصلاح ہوگی, وہی قتال کے لیے بھی آمادہ ہوگا. تو کتاب اللہ کے ذریعے جہاد. اور یہ مکی صورت ہے اور مکے کے اندر جہاد نہیں تھا اس وقت, قتال کی شکل نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیا. اور آیت نمبر 29 سورہ حمیم السجدہ کی 33 نمبر آیت. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف بلانا. وَعَمِلَ صَالِحًا. اور خود بھی نیک کام کرے, ورنہ دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو کہے میں بھی عام مسلمان ہوں. شیخ الحدیث بڑے بڑے القابات دمے نہ لگا لے اپنے ساتھ, پروٹوکول نہ لینا شروع کر دے کہ قال اننی من المسلمین, میں بھی عام مسلمان ہوں, میرے اندر بھی کوئی لادہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ میرے 2 سینگ نہیں نکلے ہوئے کہ میرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل مثال تھے. جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا کوئی معاملہ ہوتا تھا, بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹانیں توڑ رہے تھے, بلکہ جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے توڑتے تھے. اور صحابہ نے کہا الجو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بھوک. اپنی قمیضیں اٹھا کے بتائیں پتھر باندھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کرتا اٹھایا, 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, وعمل صالحا, خود بھی نیک کام کرے, وقال اننی من المسلمین, اور پھر بھی کہے میں عام مسلمان ہوں, میں کوئی بہت بڑا جو بزرگ نہیں بن گیا. ٹاپک نمبر 8 قرآن حکیم سے دوری. یہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں قرآن و سنت کو پڑھ کے تو ہدایت قبول کرتے. یہ آ گیا جناب, مسئلہ حل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ٹاپک نمبر 8 قرآن حکیم سے دوری اور آخرت کی ناکامی کی اصل وجہ
اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے. سیدھی سی بات ہے, اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی. اس پہ ہمارا پورا ریسرچ پیپر ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام. تو اس کا انجام یہ ہونا ہے, یہ دیکھ لیں آپ قرآن پاک سے آیات. سورہ لقمان آیت نمبر 21 اور یہاں پر آیت نمبر 30. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ, پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے, کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا, تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے, اپنے آباء و اجداد کو. بعض لوگ کہہ دیں گے کافروں کے بارے میں آتے ہیں, اچھا جی کافر شراب پیے تو اس کو سزا, مسلمان پیے تو شراب نہیں, شراب پینے میں اس کو سزا نہیں ملے گی, مسلمان کے لیے دگنی ہوگی. قرآن پاک تو رولز ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے, کوئی کہے ٹریفک سگنل والا کہ یہ ٹریفک جو سگنل سرخ بتی پہ جو گاڑی چلا دے گا یہ عام بندے کے لیے ہے, میں چونکہ ٹریفک پولیس والا ہوں میں تو نکل سکتا ہوں. نہیں, صحیح بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. پیغمبر نے کس لیول پہ اتر کے بات سمجھاتی ہے. ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے تو چھوڑو اس کو, پھر یہ قیامت تک کے لیے رولز ہے. کافر ہے, مسلمان ہے, کوئی بھی ہے, تمام کے لیے اس میں رولز ہیں. جسے فٹ اسے گفٹ, جس پہ فٹ اس کو گفٹ. تو جو بھی آج یہ بات کہے گا ہم اپنے بزرگوں کے اوپر رہیں گے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اپنے فرقے کے بزرگ ہوں یا اپنے مذہب کے بزرگ ہوں, اس میں داخل ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بھلا شیطان اگر ان کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہو تب بھی یہی کہتے رہیں گے. ان کو نظر بھی آ جائے کہ یہ چیزیں سیدھی سیدھی شرک ہیں, یہ ہماری نماز کا طریقہ سیدھا سیدھا بخاری مسلم کے خلاف ہے, تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے. آیت نمبر 31 سورہ التوبہ کی بھی آیت نمبر 31 ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھیں, اس میں لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پوپ جو تھے ان کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنی کتابوں کے مقابلے پہ ترجیح دیتے تھے. آج بھی دیکھ لیں گے ویٹیکن سٹی میں جو پوپ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس حرام اور حلال کا اختیار ہے. کیتھولک کرسچن سے آپ پوچھ لیں. اور بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی. قدم بقدم بالشت بر بالشت انہی لوگوں کے راستے پہ یہ چلیں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ سے مراد کون لوگ ہیں, کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون مراد ہے. تو یہود و نصارہ کی ایک بڑی بیماری یہ تھی. آیت نمبر 32 سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک, یہ رکت انگیز ترین آیات ہیں قرآن پاک کہ جو اتنی چیخو پکار کے بعد بھی کتاب و سنت کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اب کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. والعیاذ باللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اس قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھ چبا کے منہ میں ڈال رہا ہوگا یوں پریشانی میں. کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. لوگ ہمیں کہتے تھے حنفی, شافی, مالکی, جعفری, اس طریقے سے اپنے آپ کو امتوں میں نہ امت کا تفرقہ بازی مت کرو, محمدی بنو, مسلم بنو. کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا, ہائے افسوس, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ فلاں دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا بڑے سمجھانے والے, اور چھڈو جی جتھے تواڈے ابا جی ایتھے ہاتھ بندے سر تسی بھی ایتھے ہی ہاتھ بنو جناب, کیڑے کمے وچ پے گئے ہو, تحقیق لگ گئے ہو. کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ دوست ہی بیڑا غرق کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے لقد اضلنی عن الذکر, بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر قرآن کے آ جانے کے بعد. بعد اذ جانی, یہ حق تو میرے پاس آ گیا تھا, مجھے پتہ چل گیا تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, مجھے پتہ چل گیا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے, لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا,
اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے. یعنی یہ شیطان کے ایجنٹ ہے اس طرح کے دوست. من الجنتی والناس, انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شیطان. اب اگلی بات خطرناک ہے. وقال الرسول, اور رسول اللہ شکایتاً کہیں گے, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میری قوم میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, اپنے بزرگوں کو آگے رکھ لیا ہوا تھا. والعیاذ باللہ. جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے, اس کی شفاعت کون کرے گا؟ والعیاذ باللہ. آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی 66 سے لے کر 68 تک آیات, یہ اس کا بھی کلائمیکس آگے. یوم تقلب وجوہہم فی النار, قیامت والے دن جب ان کے چہرے تلے جائیں گے آگ کے اوپر. یقولون یا لیتنا, کہیں گے دوست کی ہائے افسوس, کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. وقالو, اور کہیں گے ربنا, رب ہمارے, انا اطعنا سادتنا, بے شک ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے, سعادت مند بڑے بڑے جبے اور دستارے والے بزرگوں کے پیچھے. وقبرانا, اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم چلتے رہے. جی یہ مفتی اعظم ہند ہے, یہ مفتی اعظم پاکستان ہے. کبرانا صحیح ٹرانسلیشن ہے, کبرانا سعادتنا. اے اللہ ہم ان کے پیچھے چلے. آپ غصہ کیا نکالیں گے؟ یہ بزرگ جو ادھر حضرت صاحب جوتیاں اٹھائی پھرتے ہیں نا, تو کل وہ جوتیاں ماریں گے بزرگوں کے سروں پر, اور وہ آگے آ رہا ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, تو اے اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہمارے بزرگوں نے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے, دگنا عذاب دے ان کو. وَلْعَنْهُمْ لعنن کبیرہ, ان پر بڑی لعنت بھیج اے اللہ. یہ جتنے بڑے بزرگ ہیں اتنی بڑی لعنت بھیج ان کے اوپر دنیا میں جو انہوں نے. اب یاد رکھیں جو صحیح بزرگ ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, امام داؤد, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, یہ بڑے بڑے بزرگ, ان کی بات ہم نہیں کر رہے. ان کے ناموں پر جن لوگوں نے فرقے بنائے ان کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں کبھی وہم بھی آتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں؟ جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17, اللہ اس چیز کا ارادہ کرے عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے, کون ہے جو اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے؟ تو کیا حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں آیت پڑھ کے؟ نہیں, بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور شرک میں فرق سمجھو. تو معاذ اللہ جب ہم ان فرقوں کی کو کنڈیم کرتے ہیں تو ان بزرگوں پر, امام جعفر کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ بات کلیئر کر لیں.